بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور اے رسول، جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہہ رہے تھے، اور مراد کون ہے؟ زید بن حارثہ۔ یہ شادی ہو گئی لیکن یہ شادی چلی نہیں۔ بس یاد رکھیے گا، ایسا بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ شادی کروائیں تو بھی نہ چلے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا بھی ممکن ہے استخارے سے شادی ہو اور نہ چلے۔ لہذا ایک انسان ہے، ہو سکتا ہے ظاہر میں سب چیزیں اچھی نظر آ رہی ہوں، نہ چلے۔ اب یہ خدا کی حکمت تھی، خدا نے ایک اور کام لینا تھا، اور اس شادی کے ذریعے ایک غلط رسم کو اللہ نے ختم کرنا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا وہ جس نے منہ بولا بیٹا بنایا کسی کو۔ جو سگا بیٹا ہو اس کی جو بیوی ہے اس سے باپ شادی نہیں کر سکتا اس لڑکے کا، یعنی اپنی سگی بہو سے، اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے سسر شادی نہیں کر سکتا، چاہے بیٹا اسے طلاق دے دے، چاہے بیٹا وہ دنیا سے چلا جائے، حقیقی باپ حقیقی بہو سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن منہ بولا کفار میں یہ رسم تھی کہ نہیں کر سکتا، اس رسم کو توڑنا تھا، لہذا اس کا پہلا سٹیپ یہ شادی مثلا ہوئی اور یہ شادی نہیں چلی، ان دونوں کی میاں بیوی کی آپس میں بالآخر ناچاکی رہی، اور اس ناچاکی کے نتیجے میں رسول پاک نے بہت سمجھایا زید کو بھی، جیسا کہ یہ آیت میں آ رہا ہے، اور سمجھاتے رہے لیکن بالآخر زید نے زینب کو طلاق دی۔ جب طلاق ہو گئی، اب رسول اللہ کو اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ جب یہ طلاق ہو جائے گی تو آپ کی شادی ہونی ہے زینب سے، اور یہ رسول اللہ کے لیے ایک بڑی بھاری بات تھی۔ بھاری بات اس لیے نہیں کہ اللہ کی بات نہیں ماننی، یہ اللہ نے کیا کہہ دی۔ ایک پاکیزہ ترین انسان، اسے پتا تھا کہ جیسے ہی میں نے یہ اناؤنس کرنا ہے کیا کیا مجھے باتیں نہیں کی جانی، کیا کیا گندی اور غلیظ پروپیگنڈے میرے بارے میں نہیں ہونے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت مریم کو پتا تھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ حلال زادہ ہے، معجزے سے ہے، لیکن جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا حضرت عیسیٰ کی تو کہنے لگی کاش میں مر گئی ہوتی، کیونکہ ایک پاک خاتون وہ جانتی ہے کہ میرے اوپر کیا کیا الزام لگنے اور کیا کیا باتیں ہونی ہیں، اور لوگوں نے کیا، انہوں نے کہا یہ کیا کر کے آئی ہے تیرا باپ شریف آدمی تھا، ٹھیک ہے، تیرا بھائی، تو نے کیا کر دیا؟ تو اب جب ایک جو بشر ہے اور ایک معاشرے میں رہ رہا ہے اور انتہائی شریف اور پاک ہے، اس کے لیے تکلیف دہ ہے کہ جب کوئی اس پر ایک بری تہمت لگائے اور بری بات کرے۔ اور رسول اللہ کو معلوم تھا کہ لوگوں نے اور منافقین نے اور انہوں نے میرے ہاتھ پلے کچھ نہیں چھوڑے، یعنی جو ان کے بس میں ہے یہ کریں گے۔ اس سے رسول اللہ کو ایک بوجھ تھا، نہ کہ اللہ کی اطاعت نہیں کرنی۔ توجہ فرمائیں ترجمے کی طرف۔ اے رسول، جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا زید بن حارثہ کہہ رہے تھے اپنی زوجہ کو نہ چھوڑو، یعنی طلاق نہ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو، غصے میں نہ ہو، جذبات میں نہ ہو، برداشت کرو، طلاق نہ دو، اور وہ بات آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ نے ظاہر کرنا تھا۔ اب یہاں پہ بعض نے ایک پرابلم کریٹ کیا ہے، تو روایات کہیں سے آ گئی، انجیکٹ کر دی گئی، بہت ساری روایات غلط بھی ہوتی ہیں۔ وہ یہ روایات کہ رسول اللہ ایک دن زید کے گھر گئے اور ان کی نظر پڑ گئی زینب پر، اور نعوذ باللہ رسول پاک کو عشق ہو گیا، ٹھیک ہے،
تو بہرحال پھر طلاق ہوگی تو رسول پاک نے شادی کر لی. اور اس کا دلیل کیا بناتے ہیں؟ یہ جو آپ دل میں چھپا رہے تھے کہ آپ عاشق ہیں اور نعوذ باللہ اور جو ہیں ویسے زید سے کہہ رہے تھے کہ طلاق نہ دیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ کبھی بھی نعوذ باللہ اوپر سے کہہ رہے ہو طلاق مت دے طلاق مت دے، اندر سے چاہ رہے ہو طلاق ہو جائے. ٹھیک ہے، طلاق کے جو ایک انتہائی، ویسے ہی اللہ کا سب سے جو مبغوض ترین، جس پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، ان بڑے بڑے شدید کاموں میں سے ایک. رسول اللہ چاہ رہے تھے کہ گھر بنا رہے. اور یہ جو بات ہے کہ رسول اللہ نے زینب کو دیکھا، سگی پھپھو کی بیٹی ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. آپ توجہ فرمائیں، مطلب گھر میں آنا جانا تھا، اور مثلا حجاب بھی ہوگا تو کتنا چہرہ تو مثلا وہ نہیں ہوتا. رسول پاک ایسے بھی نہیں تھے کہ بغیر دستک کے گھس جائیں زید کے گھر میں. آپ سمجھ رہے ہیں نا، رسول اللہ مثلا نامحرم، پتہ اندر نامحرم خاتون ہے، بغیر دستک کے اندر گھس جائیں اور زید کی مثلا بیوی پہ نظر پڑ جائے اور پھر عاشق بھی ہو جائے. دستک دے کے جاتے. آداب اسلامی میں سے یہ ہے. اور اسلامی قانون پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے خود رسول اللہ، اول المسلمین، سب سے پہلے سر جھکانے والا اللہ کے قانون کے آگے. اور یہ رسول اللہ کی سگی پھپھی کی بیٹی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جو پہلی دفعہ دیکھا. بات یہ نہیں تھی، نہ رسول پاک کی شخصیت کو یہ زیب دیتا. بات یہ تھی کہ اللہ نے رسول پاک کو بتا دیا تھا کہ اس شادی کے بعد یہ رسم توڑنی ہے. رسول اللہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے تھے کہ آپ طلاق نہیں دیں، آپ طلاق نہیں دیں. لیکن وہ بات بھی دل میں تھی، معلوم تھا، اللہ نے غیب کی خبریں دینے والا کہ یہ طلاق مثلا ہو جائے. لیکن رسول پاک اس طلاق کو روکنے کے لیے جو ڈیوٹی بنتی ہے وہ کر رہے تھے. بالآخر طلاق ہوئی اور اللہ نے حکم دیا رسول اللہ کو کہ اب آپ، وہ اسی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. وہ بات اپنے آپ دل میں چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا. اور آپ لوگوں سے، یہ ذرا سخت لفظ ہے، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس سے ڈریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے نہیں ڈر رہے رسول اللہ اور لوگوں سے ڈر رہے. ٹھیک ہے، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى. یہ تخشا ایک خاص قسم کا خوف ہے، ورنہ خوف خود عربی کا لفظ ہے. خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی عظمت اور بڑے ہونے کی وجہ سے انسان پہ طاری ہوتی ہے. اور یہاں مراد وہ بڑی بڑی اور خطرناک قسم کے الزامات اور بڑی بڑی سخت باتیں ہیں جو رسول اللہ کو پتہ تھا میرے خلاف ہونے والی. اور ایک پاک انسان پہ جب الزام لگتا ہے، اسے پتہ ہو لگنے والا ہے، اس کے لیے بہت سخت ہوتا ہے، جیسے میں نے حضرت مریم کی مثال دی. تو یہاں استخشا سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کے ذہن میں ایک بہت وہ تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ چھوڑے لوگوں کو اور جو اللہ نے کہا ہے آپ نے وہی کرنا. پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی وہی حاجت پوری کر لی، یعنی جو ان کی شادی تھی، جو شادی کے تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کر لیے، اور وہ یعنی گویا کہ طلاق ہو گئی، تو ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے، شادی کر سکتے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہو، جبکہ ان کے بیٹے ان سے قربت کر چکے ہوں. منہ بولا بیٹا ہے، اس نے شادی کی ہے اور اپنی زوجہ سے جو حقوق زوجیت ہے وہ سارے ادا ہو چکے ہیں، شادی کے جو تقاضے ہیں وہ سارے پورے ہو چکے ہیں. اب وہ فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے تاکہ وہ جو منہ بولے بیٹے اس کا باپ تھا وہ شادی کر سکے. یہ رسم اللہ نے توڑ، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر ہی رہے گا. صدق اللہ العلی